اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 ہم نے یہاں سے دیکھنا تھا، اور ہم بار بار اس جنگ کے میدان کو، اور وہ جو جنگ جس طرح برپا ہوئی، اور اس جنگ میں کون سی وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجتے چلے گئے، اس جنگ کے بارے میں، اور اسپیشلی اس کتاب میں کہ جو نصیحت نامہ، جس کتاب کو اللہ نصیحت نامہ کہہ رہے ہیں، وہاں ہم کو جو جنگ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو یقیناً میں اور آپ اس کو اپنے لیے بھی ضرور لیں گے کہ ہمارے لیے اس کے اندر بڑی ہی مفید باتیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کی جہاد کی سطح ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی اسٹرگل کی سطح ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا کلام میں یہ معجزہ ہے کہ اگر آپ میدان جنگ نہیں بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ ایک جس سطح کا آپ جہاد کر رہے ہیں، اس کو بڑا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ گویا لگتا ہے کہ یہ جنگ کی باتیں میری زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، میرے عقائد پر۔ اسپیشلی ہم نے جو لاسٹ آیتیں پڑھی وہ عقیدے پر پڑھی، ہمارے بلیف، کہ ہمیں جینے مرنے کے معاملے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی منافق ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے دل کی حالت کو بدل نہیں سکتے تھے، اور ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ایک انسان میدان جنگ تک بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کی نیت میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، یعنی جنگ کے میدان تک چل کر آ جائے، ہجرت کر لے، معاملات میں درستگی ہو، عبادت بڑی بڑھیا ہو، بہت ہی بہترین عبادت بھی ہو، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا دل دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے، تو اللہ بھی بے نیازی برتتے ہیں۔ اس لیے غور کیجئے گا کہ یہ دم اور یہ پانی اور یہ تعویذ اور یہ کسی کا سایہ اور کسی کے بابرکت ہاتھ اور کسی کی بابرکت باتیں، یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں اگر آپ کا دل بدل جائے۔ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا انسان بنایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں سے اس کو بلندی عطا فرماتے، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ کے نبیوں پر بھی خدا نہ خواستہ بدزنی اور اللہ سے بھی بدزن ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ آپ کو اس جنگ میں بہت سی مفید باتیں پتہ چلیں۔ تو ہماری جو آیت تھی، دوبارہ میں نمبر بتاؤں گی 154، کہ جناب ان کو بہت تکلیف پہنچی، 3000 5000 فرشتوں کی خوشخبری کے بعد بھی جب انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، انہوں نے پالیسی کو پوری طرح سے عمل نہیں کیا، تو انہیں شکست ہوئی، بدترین شکست ہوئی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے آیت نمبر 154 میں کہ پھر یہ ہوا کہ ثم انزل علیکم۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے کہا تھا میں نے سب کو درگزر کر دیا، عفا عنکم، اس کو آپ نے بہت یاد رکھنا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ یہ جن سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو شکست تو ہوئی، لیکن پھر ان کو معافی مل گئی ہے، تو یقیناً انہوں نے معافی مانگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں لان تان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اول تو ہمیں بس ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اب جناب جب اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ اتنی بڑی شکست اور اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر نازل فرمایا اس اللہ نے تم پر غم کے بعد امن۔ اب امن کی آپ سچویشن دیکھیں کہ اس وقت امن کون سی چیز کہلائے گی، امن کیا کہلائے گی، کیا فتح ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں ایک امن نصیب کیا، اور اس کی پہلی صورت یہ تھی کہ نعاسا انہیں اونگ عطا فرمائی، یغشا طائفہ، جو طاری ہو گئی، غشی ہم کہتے ہیں نا، پوری چھا جانا۔ جب کوئی انسان پورا مدہوش ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غشی میں آ چکا ہے، پازیٹیوٹی کے بھی ساتھ، نیگیٹیوٹی کے بھی ساتھ۔ شراب کا بھی نشہ ہوتا ہے، غم کا بھی،
کوئی دکھ سن کر بندہ غشی میں آ جاتا ہے. تو غشی کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح سے چھا جانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر اللہ نے جو امن نازل کیا وہ نیند کی شکل میں نازل کیا. کہ پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیند کی کیفیت دی، سکون دیا. اور یہ بھی سائنٹیفکلی بھی آپ کبھی اس کو ایکسپلور کریں، دیکھیں تو یہ جو ہمیں ایک بہت بڑا خدا نہ خواستہ کوئی غم لگتا ہے اور اس کے بعد یا کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز کھو جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، تو یہ جو نیند ہے یہ آپ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نیند پر آپ کو تھوڑا تھوڑا غم دور ہوتا چلا جاتا ہے. نہیں تو جو میت کے دن جو پیاروں پہ مشکل اور میت اٹھاتے ہوئے جو پیاروں پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت اگر سدا رہے تو بندہ مر جائے، خود بھی بندہ پھٹ کے مر جائے، رو رو کے مر جائے اگر وہی کیفیت طاری رہے. اسی لیے دیکھیں ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، آپ کو یا تو نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں یا آپ کو آرام کا مشورہ دیتے ہیں. تو نیند ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس سے آپ کے غم آہستہ آہستہ ایک مرہم ہے. ایکچولی نیند ایک مرہم ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کام کرے گا اور انشاءاللہ آپ اپنی اصل زندگی میں دوبارہ آ جائیں گے. تو بدقسمت کون ہوئے پھر؟ وہ ہوئے جن کو ابھی بھی نیند نہ آئے. تو اس لیے کوشش کیا کریں اللہ ہم سب پر اول تو ہر مشکل کو آسان کر دے. لیکن اگر آپ اپنی صحت خود چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی لائف میں کوئی تکلیف آ جائے، تو اگر آپ خود اپنے لیے کیئرفل ہیں، کنسرن ہیں، تو آپ کو خود کچھ گھڑی آنکھیں بند کر کے، جو کہ ایک پاور نیپ بھی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ جانا ہے کہ یہ سمجھیں آپ کا مرہم ہے اور انشاءاللہ آپ کا دکھ اس سونے کے بعد بھی جب اٹھیں گے تو تھوڑا دل ہلکا ہو گیا ہوگا. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں، قرآن سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے ہارے ہوئے لوگوں کو، اتنا نقصان اٹھائے ہوئے لوگوں کو پروردگار نے نیند عطا فرمائی. اور جس کو اللہ امن سے تعبیر کر رہے ہیں، اس نے ڈھانپ لیا ایک جماعت کو تم میں سے، ایک جماعت کو تم میں سے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. سارے مومن تھے لیکن یہ امن کچھ لوگوں پہ نازل ہوا. میں نے کل بھی بات کی تھی شاید کہ ہر وقت کہنا گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو خود ہی ہلکان کر دیتے ہو. یہ بار 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 بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ جو ابھی آ گیا کہ ایک جماعت کو تو اونگ آ گئی، ایک جماعت کو ابھی بھی فکر پڑی تھی کہ ہائے اب کیا ہوگا، ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. یہ دیکھ لیجئے قرآن، یہ ہم عورتوں نے، میں نے کم از کم اس آیت سے بہت سیکھا کہ تھوڑا بولنا کم کرو، اس دکھ کو بتانا کم کرو. اس دکھ کے بارے میں جب بھی یاد آئے نا کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہائے میری بچی، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بچی، ہائے میرا بچہ، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے میرا مال، تو آپ تھوڑا سا کنٹرول رکھ لیں. اللہ میں بار بار معافی مانگتی ہوں، میں بار بار اپنے لیے معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو باتیں بتا رہی ہوں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. لیکن اب جب دکھ آ جائے نا، اس کو بہت زیادہ بولا نہ کریں، بولا نہ کریں، بولا نہ کریں. یہ آپ کو اور بیمار کر دے گا. جبکہ ہم جانتے ہیں یہ برداشت بہت مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن قرآن آپ کو یہ سکھا رہا ہے، قرآن آپ کو یہ باتیں سکھا رہا ہے کہ اس کو آپ صرف جنگ تک محدود نہ کریں. اس کو خدا نخواستہ جس پر یہ مشکل آ جائے، کوئی تکلیف کی، تو اب کوئی وے آؤٹ نکالو، تھوڑی سی نیند لو، کوئی اچھا وے آؤٹ نکالو، لیکن اتنا نہیں بولو، اس دکھ کے بارے میں ہر پل ڈسکس کرنے مت بیٹھ جاؤ. تو ایک جماعت کو نیند آ گئی اور جو دوسری جماعت تھی وہ طائفہ، یہ بھی مسلمانوں کی ہی جماعت تھی، یہ بھی اللہ کے رسول کے ہی ساتھی تھے. ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں قد اہمتہم انفسہم. ان کو ایک تو فکریں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی، یعنی جنگ سرنڈر سارا ہو چکا تھا، ختم ہو چکی تھی. ابھی بھی ان کو فکریں پڑی ہوئی تھی
کہ کوئی یہاں سے نہ آ جائے، کوئی وہاں سے نہ آ جائے. یظنون، لیکن چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ مسلمان تھے، یہ نبی کے ساتھی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بتا رہے ہیں یظنون باللہ غیر الحق. انہوں نے ظن کیا اللہ کے ساتھ ناحق، غیر حق، جو حق نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ ہم ظن یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ظن ہے ہمارا، ہو سکتا ہے ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ آزمائش تھی. ہم نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے یہ ایسے ہوا کہ میں نے تمہیں آواز دیا اور تم نے یہاں دیکھا تو اس لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جبکہ ہم نے یہ ظن کیا، ہو سکتا ہے وہ چیٹنگ کر رہا تھا اور وہ کوئی سوچوں میں تھا اور وہ خود سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دیکھیں ہم ظن کئی جگہ کرتے ہیں کہ جی اس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا تو اس لیے یہ کھانے سے کچھ ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ نہیں جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو ظن تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا ظن جس کو اللہ کہہ دے ظن الجاہلیہ، اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ والے لوگ، یہ جنگ کے میدان میں اترنے والے لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درس سننے والے، نماز پڑھنے والے، ان لوگوں کو بھی ظن الجاہلیہ آ جاتا تھا. ہار کی وجہ سے ہم بہت بہک جاتے ہیں. یہ بھی اب ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا کہ ویسے ہم جب نیاز چھوڑ دیں، کھانا غیر اللہ کی نیاز چھوڑ دیں اور ہمیں کئی دن تک کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہم کہتے ہیں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹی باتیں. اور جہاں نیاز چھوڑنے کے بعد، مزار چھوڑنے کے بعد چادر نہیں چڑھائی کہ بھئی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور آپ گھر گئے اور آپ کو کوئی خبر ملی غم کی، آپ نے اور میں نے ظن الجاہلیہ شروع کر دیا کہ دیکھا یہ مجھے پھنسوا دیا. میں اچھی خاصی غیر اللہ کی نیازیں دیتا تھا، میں اچھی خاصی قبر پہ جا کے سلام کرتا تھا، چادریں چڑھاتا تھا، فلاں کرتا تھا، اور اس نے مجھے بہکا دیا اور دیکھو مجھے کتنا مشکل آ گئی. تو بات یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ مشکل میں انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. پریشان حالت میں، مشکل حالات میں انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے گا، اب آپ یہ اپنے لیے سوچئے گا. یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جنگ کی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کیا لیسن دے رہے ہیں کہ اگر حق راستے میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے کسی صورت بھی ظن نہیں کرنا جاہلوں والا. اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھنا ہے جو آپ کو پچھلی آیت میں ملی تھی کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو اللہ والوں نے ساتھ دیا، اور جب ان پر بھی مشکلات آتی تھی اللہ کے راستے میں تب بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم نے جہاں کہیں کوئی غلطیاں کی ہیں، اسراف کیا ہے، انتہا کی ہے گناہوں کی، رب تعالی ہمیں معاف کر دیجیے. تو دیکھیں اللہ نے اس کو ظن الجاہلیہ نہیں کہا. اللہ نے ان لوگوں کی، یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی وہی درس سنے تھے جو کہ آدھی جماعت نے سنا تھا. لیکن صرف درس سننے سے کوئی انسان اچھا نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے دل کی پلاننگ وہ سٹیبل نہ ہو، اپنے موقف پر وہ عمل کر کے نہ دکھائے. درس سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول کا درس سننا، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنا، تب بھی زندگی نہیں بدل سکتی اگر آپ کا دل نہیں بدلا اور اگر آپ نے عقل سے کام نہیں لیا. تو دیکھیں جو آدھی جماعت تھی، اللہ فرما رہے ہیں آدھی جماعت کو ابھی بھی اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے، جس کو اللہ نے ظن الجاہلیہ کہا. اور اب اللہ ایک بات ان کا اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ ظن الجاہلیہ کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے. یقولون، اللہ نے ہمیں ان باتوں میں سے ایک بات بتائی
کہ وہ اتنی جاہلوں والی بات کر رہے تھے. حل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے کسی بات میں. ساجدہ بیٹا آپ کا بار بار اسپیکر آن ہو جاتا ہے، خیال کیجئے. ہاں جی، تو دیکھیں وہ لوگ ظن الجاہلیہ کیا کہہ رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے کوئی بھی معاملے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمارا بھی ہے اس معاملے میں کچھ عمل دخل. آپ کے پاس ترجمہ ایسے آ رہا ہوگا، کیا ہمارا بھی ہے اس معاملے میں کوئی عمل دخل، یعنی سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے تو ہوا، کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہے. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. اللہ ان کا آنسر کیا دیتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہے، بہت غور سے دیکھیے کہ کیا میں اور آپ بھی جب غلطی کریں اور جب اس کا برا رزلٹ آئے اور پھر ہم کہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہم تو انسان ہیں. تو دیکھیں اللہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ ہاں ان الامر کلہ للہ، ہاں ہے تو سارا کام میرے ہاتھ میں، سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ اچھی طرح جان لو کہ سب میرے ہاتھ میں ہے. لیکن یخفون فی انفسہم، تم اپنی غلطیوں کو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو. اتنے زیادہ انوسینٹ اور سمارٹ بنو نہیں، ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں. ہم جب ایسی سمارٹنس کرتے ہیں نا، ہم جب اتنے فضول کے انوسینٹ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم غلطیاں کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، تو سنو یخفون فی انفسہم، کہ وہ چھپا رہے ہو تم اپنی جانوں میں کچھ. لا یبدون لکا ما یبدون لکا، جو نہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہاں ہماری یہاں غلطیاں ہوئی تھیں، یہ چھپا رہے ہیں. اکثر بچے بھی یہی کہتے ہیں مجھے پیچھے سے کسی نے مار دیا، گاڑی کو پیچھے سے کسی نے لگا دیا، میں نے صحیح کھڑی کی تھی، کوئی اسکریچ مار کر چلا گیا، کوئی یوں تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی دھماکہ تھا. ایسے ہی سب پیپر تو آؤٹ آیا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکا، سبھی فیل ہو گئے. یہ سب فضول باتیں ہم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہاں سارا معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ چھپا رہے ہیں اپنے دل میں وہ غلطیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کا کہنا ہے کہ یقولون، اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ لو کان لک من الامر شیء، کہ ہاں صحیح بات تو ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، ہمارے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو ما قتلنا ہونا، ہم یہاں مرتے تھوڑی. یہ تو اللہ کا حکم تھا، یہ میدان میں ہم نے مرنا تھا تو ہم مر گئے. آپ نے دیکھا کووڈ میں بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. لوگ عجیب فضول سی اپنی فوٹوز کھنچواتے ہیں، پھر خدا نخواستہ اس میں گر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں یہی تھا کہ وہ جی اپنی سیلفی بنا رہا تھا اور پیچھے سے جی وہ گر گیا. اللہ نے اس کی تقدیر میں ادھر ہی گرنا لکھا تھا، اللہ نے اس کی تقدیر میں ایسی ہی موت لکھی تھی. یہ ہم سب لوگ کرتے ہیں حرکتیں. اللہ ہم سب کو بھی عبرت ہونے سے بچائے اور غلطیوں سے بچائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں کہ اللہ کی ناراضگی پر مرے. دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے جو ڈسکس کی وہ یہی تھا کہ موت تو آنی ہے، چلیں موت تو برحق ہے، چلے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ نے حفاظت کا بھی کہا ہے، تو جب حفاظت کا کہا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ اپنی زندگی میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں، آپ کو اللہ اور زندگی دے سکتے ہیں. لیکن جس دن ڈیتھ ہو جائے حق کے ساتھ تو پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ اب اس مردے کو اٹھا دیں. یہ بالکل بہت ہی اتنا آپ کو بیلنس کے ساتھ اس عقیدے کو سمجھنا پڑے گا. اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اور بہت کچھ اللہ نے آپ کو جو سمجھ دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو بہت بیلنس رہنا پڑے گا اس موت اور زندگی کے عقیدے میں. تو پھر جو سیف سائیڈ ہے وہ یہ ہے آپ اچھا کام کرو، آپ اچھا کام کرو، آپ اچھا کھانا کھاؤ،
آپ اچھی روٹین اختیار کرو. دیٹس اٹ. تو دیکھیں انہوں نے بھی ایک تو غلطیاں کی اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں تو ہے. اللہ نے کہا کہ یہ چھپا رہے ہیں اپنی غلطیوں کو، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ما قتلنا ہا ہونا، نہیں ہم قتل ہوتے اس جگہ. اس پر بھی اللہ نے کہا ہاں قل، اے نبی ان کو یہ بات بتا دو کہ واقعی تمہاری موت کے وقت تو تم مرو گے، لیکن تم نے ابھی غلطی کی تھی اور تم سے اللہ نے فرشتوں کی مدد لے لی اور تمہیں جو فتح ہونے والی تھی وہ شکست میں بدل گئی. اس بات کو مانو، اس بات کو مانو، اپنی غلطیوں کو مانو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موت کا عقیدہ جو دیا وہ کس طرح سے دیا کہ لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر ہوتے تمہارے گھروں میں بھی، اگر لڑنے نہ بھی آتے، اگر گھروں میں بھی ہوتے تو لبرزا، تو البتہ نکل آتے الذین کتب علیہم القتل، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ وہ مارے جائیں گے، وہ اپنے گھروں پر بھی اگر رہتے تو نکلتے اپنی قتل گاہ کی طرف. یعنی یہ عقیدہ تو اللہ دے رہے ہیں کہ تم نے مرنا تو تھا، لیکن اپنی غلطیوں کو مت چھپاؤ، فضول باتیں مت کرو. اللہ کو بڑا ناپسند ہے کہ تم کوئی چیز کرو، غلط کرو اور پھر تھوپو اللہ کے اوپر اور قسمت پر. یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، علم والا دیکھنا چاہتے ہیں. کنٹرول کرو اپنے آپ پر اور اچھے کام کرو، اچھے کام کرو. تو یہ بڑا پیارا عقیدہ مجھے ملا کہ مرنا بھی ہے لیکن عقل بھی استعمال ہر دور میں، ہر وقت میں کرنی چاہیے. کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو نکل کھڑے ہوتے، جس پر قتل لکھ دیا گیا ہوتا اپنی مرنے کی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ تم کتنے بدظن ہو اللہ سے، تم کتنے شارٹ ٹیمپر ہو، تم کتنے مفاد پرست ہو، کہ جب تمہارے ساتھ اچھا ہو تو اللہ اچھے ہیں، جب تمہارے ساتھ برا ہو تو اللہ برے ہیں، اور تمہیں اپنی غلطیاں بھی نہیں دیکھنی ہیں. یعنی یہ بہت بڑا لیسن آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو سٹیبل رہنا ہے، اپنے عقائد پر بھی، اپنے عقیدے پر بھی سٹیبل رہنا ہے، اور عقل کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. تو تاکہ اللہ ٹیسٹ کرے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے لیے بغض ہے، حسد ہے. وَلِيُمَحِّص، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے جائیں، صاف کرتے جائیں، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، تم اچھی طرح جان لو اللہ سینوں تک کی باتوں کو جانتے ہیں. تو اگر تمہیں کبھی کبھار اپنی کوتاہی نہ لگ رہی ہو، جبکہ ہمیں 99.9 اپنی ہی غلطیاں تو نظر آ جاتی ہیں، سچی سی بات تو یہ ہے. جو پازیٹیو تھنکنگ کا ہوگا، جس کے پاس ہمیشہ سے پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، دیکھیں ہمارے بچپن سے ہمیں ملا ہے کہ مائیں اتنی غیبتیں کرتی ہیں، اتنا برا بولتی ہیں، اتنا میں دیکھیں میں خود بھی ماں ہوں نا، اس لیے میں ایسے بول رہی ہوں کہ مرد پھر مجھے کچھ بہتر لگتے ہیں اس معاملے میں. ہر وقت سب کے لیے نیگیٹیوٹی، ہر وقت سب پہ شک کرنا، ہر وقت مکاریوں والی حرکتیں کرنا، کسی کو لڑوانا، کسی کو تباہ کرنا. اور یہ میڈیا نے جو ہم سب کو سکھایا ہے، یہ مکاری ہمارے اندر پڑ چکی ہے. اول تو ہمارے منہ سے پتہ نہیں اچھی بات ہی نہیں نکلتی ہے اور فضول باتیں بھی نکلتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بڑا لیسن ہے کہ خدا را اپنی زبان کو اچھی چلاؤ، کم چلاؤ، اچھی چلاؤ، اور سب کے لیے اچھا سوچو. بخدا آپ کا دل ہلکا رہے گا. اللہ کی قسم، آپ اگر سب کے لیے اچھا سوچیں گے نا تو آپ کا دل ہلکا رہے گا. ہماری پالیٹکس بھی اتنی ڈرٹی ہے اور ہمارے گھر کے ماحول بھی اتنے ڈرٹی ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہاں امن پائیں، کہاں سکون ملے. تو انشاءاللہ آپ کو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہونا ہے. اپنے گھر کے اندر آپ کو بہت اچھا ایمبیانس بنانا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہو آپ کو بتانا ہے. دیکھیں نا، ایک نوکر اگر کوئی چیز بھول جاتا ہے، اس کو ہم نے کہا بیٹا ذرا چابی لے آؤ، اب وہ آ نہیں رہا اور وہ اچھا بچہ بھی ہے. اب وہ آپ خود گئے اندر، آپ نے کہا میں نے تمہیں چابی لانے کا کہا تھا، وہ کہا وہ میں یہ بھولنے بیٹھ گیا.
تو آپ معافی کا جذبہ تو رکھو کہ وہ واقعی بھول گیا ہے. وہ آپ سے ذلیل ہونا چاہتا ہے کیا؟ اگر وہ چابی لانا بھول گیا تو اس کا مطلب پکا وہ بھول گیا ہے، نہیں تو وہ اتنا بے ادب نہیں ہے، اتنا بدتمیز نہیں ہے. آپ خود اس کو رکھ رہے ہو اپنے دن رات، تو ہر ایک کو چیختے کیوں ہو، بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ تھوڑا سا معافی تو رکھو، سوچا تو کرو کہ اتنی نارمل باتیں بندہ تھوڑا بھول گیا. بھول کیسے گیا؟ اللہ اکبر. پھر اللہ تمہیں جو بھلکڑ بنائیں گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور سب کو یہ بیماری لگ رہی ہے، سب کو تقریباً یہ بھلکڑ ہونے کی بیماری تو لگ رہی ہے. معافی کا جذبہ رکھو، خدا کا واسطہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. اللہ تمہیں بھی معاف کریں گے، اللہ تمہارے بھی عیب کو ڈھانپیں گے. تو پازیٹیو فیلنگ بیسٹ ہیلتھ آپ کی کرے گی. جتنا پازیٹیو رہو گے اتنا شاید زندگی بھی مل جائے گی تم کو. میرا تو یہ عقیدہ ہے، زندگی بھی بڑھ جائے گی آپ کی پازیٹیو رہنے سے. اللہ ہم سب کو، دیکھیں ایک بیوقوف ہونا الگ چیز ہے، ایک پازیٹیو رہنا الگ چیز ہے. تو دیکھیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے اندر بھی نیگیٹیوٹی آئی، اللہ نے اس پر کاؤنسلنگ کی. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح سے بڑی بڑی چیزیں بھی آ جائیں تو اپنی غلطیوں کو دیکھا کرو، معافی کا جذبہ رکھا کرو. اللہ تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، اللہ تو سینوں والی بات تک کو مانتے ہیں. اب جناب اللہ پھر ہمیں ایک بہت پاورفل بات بتا رہے ہیں، بہت گریٹ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کوئی اچھے کام سے بیک آؤٹ ہوتے ہیں تو ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ ہم سے وہ اچھا کام نہیں کرواتے. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آگے کی آیت دیکھیں تو آپ کو اور پتہ چلے گا کہ جب کبھی بھی ہم کوئی نیک کام سے ہٹتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہم سے وہ نیکی کرنا ہٹا دیا. یعنی ہم بدقسمت ہوتے ہیں، خوش نصیب نہیں ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں. دیکھ لیجئے آیت کیا کہہ رہی ہے. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر رہے تھے تم سے، جو جنگ کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن مٹ بھیڑ ہوئی، جس دن ملاقات ہوئی، جس دن آمنے سامنے ہوا دو جماعتوں کا. تو جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم میں سے دو جماعتیں بیک آؤٹ ہو رہی تھیں، منکم ہم نے پہلے بھی آپ کو ہائی لائٹ کرایا تھا کہ مسلمانوں میں سے دو جماعت اللہ کے رسول کو چھوڑ رہی تھی. تو بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر رہے تھے تم سے، جس دن باہم ٹکرائیں دو فوجیں، تو بے شک انما استزلهم الشیطان، بے شک انہیں ڈگمگا دیا تھا، پھسلا دیا تھا ان کو شیطانیت نے، ببعد ما کسبوا، ببعد ما کسبوا. یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے یاد رکھنے کے لیے کہ ایسے ہی کوئی نہیں شیطان بہکاتا اور ایسے ہی کوئی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا. ببعد ما کسبوا، انہوں نے کوئی ایسا گناہ کر نکلے تھے، ایسی گندی بات کر نکلے تھے، ایسی کوئی بدزنی تھی اللہ رسول کے نام پر، ایسی نیتوں میں کچھ کھوٹ تھا، کسی کی بددعائیں تھیں کہ ان کو آگے یہ جنگ میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، جا کر لوٹنا چاہ رہے تھے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم کسی اچھے کاز میں، اچھے کام میں نکلیں اور ہم کہیں یار چھوڑو میں نہیں ابھی کرتا، اس کو بہت سارے لوگوں نے مدد کر دی ہوگی، اب میں نہیں جاتا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر. اس نے بہت سارے لوگوں کو تو بولا تھا کوئی بھی اسے کو لے جائے گا ڈاکٹر کے پاس، کوئی بھی اس کو دیکھ لے گا، ہارٹ اٹیک میں وہ مر رہا ہے، کوئی اور گاڑی دیکھو، شاید دوسری گاڑی نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے، چلو 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 آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ نیک کام نہیں کراتے ہیں اور کوئی مر بھی جاتا ہے اس پر اور کوئی اور یہ انعام بھی لے جاتا ہے. بہت سے ایسے کام ہیں والدین کے لیے ہے، ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ امی کے لیے کام کر لے، وہ ابو کے لیے کام کر لے، اللہ بھی پھر اس سے نہیں کرواتے ہیں. جاؤ تمہیں بھی نہیں کرنا تھا، تمہیں بھی نہیں کرنا تھا، تمہیں بھی نہیں کرنا تھا. تو یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کے لیے ڈگمگ ہو جائیں تو یعنی آپ ہی کا کوئی
گناہ تھا جو اللہ آپ سے اب یہ نیکی نہیں کرانا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو اب یہ نیکی نہیں دیں گے کرنا. تو آپ دیکھ لیجئے بار بار جنگ کی باتیں ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی کردار پر بات ہو رہی ہے اور میرے اور آپ کی فتح اور ناکامی کی بات ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. میں تو اللہ سے بار بار تھینکفل ہوتی ہوں کہ اللہ ابھی بھی ہمیں انسان بنا دیجئے. تو یہ جو پھسلے تھے، اللہ کے رسول کو یہ چھوڑ رہے تھے، یہ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آیا تھا. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کیا. ان کی باتیں مت کرو، اپنا دیکھو، اپنا دیکھو. یہ صحابہ کرام پر تمہیں ہسٹری کی کوئی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے نام لکھنے کی ضرورتیں نہیں ہیں. آپ کا دماغ چکرا جائے گا جو ان پر آپ کتابیں دیکھیں. تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا ہسٹری اتنی کرپٹ ہے، ہسٹری اتنی جھوٹی ہے، صحابہ کرام کے نام اتنے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ نام تھے بھی کہ نہیں، اور انہوں نے اتنوں کو غلط باتیں لکھی ہیں اس ہسٹری میں. اللہ نے تو سب کو معاف کیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے بڑے بردبار ہیں. اپنی خیر مناؤ کہ میں اور آپ کہاں کہاں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم کہاں کہاں اللہ سے بدظن ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں اللہ ہم سے نیک کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کہ جاؤ تم خوش رہو، تم بیٹھے رہو، تمہارے نصیب میں یہ نیک کام نہیں ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن مسلمان بنا دے. ہمیں بھی اللہ معاف کر دے. آج اللہ آپ نے ان کو معاف کیا، آج ہمیں بھی معاف کر دیجئے اور ہمیں نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں اور لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں. اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں اور اللہ ہمیں بھی سکھی رکھے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.